اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی۔ السلام علیکم۔ بدعت کیا ہے؟ اصل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ جو دین بھیجا ہمیں، دین اسلام، اس کے اندر جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، جس کو کہتے ہیں لیجسلیشن، یہ قانون سازی کرنا، اس کا حق صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہے۔ یہ حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ حق نہیں کہ اس دین کے اندر کوئی اصول داخل کریں یا اس سے نکالیں۔ تو یہ حق صرف اور صرف اللہ کا ہے۔ اگر اس میں ہم لوگ کوئی چیز اپنی طرف سے داخل کر دیں، کوئی ایسی نئی چیز جو اس دین میں نہیں ہو، اس کو کہتے ہیں بدعت۔ تو آپ کو پتہ ہے پاکستانی، خاص طور پہ پاکستانی کئی مساجد میں کئی بدعات ہوتی ہیں، جیسے کہ نظام بنا دیا نماز کے بعد اجتماعی دعاؤں کا، باقاعدہ نظام بنانا اجتماعی ذکر کا، اور باقی جو تمام بدعات وغیرہ ہوتی ہیں، اذان سے پہلے درود وغیرہ پڑھنا، اور جو میت کے فوت ہونے پر جو جتنی بھی ایکٹیویٹیز باقاعدہ ایک نظام کے تحت چل رہی ہوتی ہیں، جو بھی 30 40واں جو بھی ہوتا ہے، مجھے تو اس کا اتنا پتہ بھی نہیں صحیح طریقے سے، کیونکہ میں تو ادھر جاتا بھی نہیں۔ تو یہ تمام چیزیں اگر دین میں داخل کر دی جائیں، جس طریقے سے دو باتیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے دنیاوی معاملات، ایک دینی معاملات۔ دنیاوی معاملات ہوتے ہیں جن سے اللہ کا قرب حاصل کیا جائے، جن کو اقترابات کہتے ہیں، جس سے اللہ کی طرف قریب ہویا جائے، وہ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی ہمیں بتا سکتے ہیں کس طریقے سے، ہم خود سے ایجاد نہیں کر سکتے۔ اور دوسرے ہوتے ہیں ارتفاقات، جو دنیا کے معاملات کے اندر آسائشیں ہم چاہتے ہیں، تو جیسے اینک لگانا یا گاڑی میں سفر کرنا یا اے سی میں بیٹھنا، یہ ساری دنیاوی معاملات ہیں۔ اس میں ہمارے پاس کھلی چھٹی ہے، ہاں جہاں دین منع کرتے ہیں وہاں ہمیں رک جانا چاہیے، اور دینی معاملات میں سب کچھ منع ہے سوائے جہاں جو دین نے ہمیں سکھایا وہ کرنا ہے۔ اور اس کی مثال یہ ہے کہ اس کی سب سے ایک موٹی سی طریقہ اس کو فرق کرنے کا یہ ہے کہ اگر آپ وہی کام کسی غیر مسلم کو کہہ دیں کرنے کو تو وہ نہ کریں۔ مثال کے طور پر آپ کسی غیر مسلم کو اینک لگانے کو کہیں، وہ اینک لگائے گا، اس کی آنکھیں کمزور ہیں، گاڑی میں سفر وہ آپ کے ساتھ کرے گا، اے سی کمرے میں بیٹھے گا، لیکن اگر آپ اسے کہیں میرے ساتھ چل کے نماز پڑھو، نہیں پڑھے گا، میرے ساتھ چل کے حج کرو، نہیں کرے گا، درود پڑھو، نہیں پڑھے گا، تو وہ کام غیر مسلم نہیں کرے گا۔ تو لہٰذا دین کے اندر کوئی ایسا کام داخل کرنا جو اصل میں موجود نہیں ہے، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ اب آپ کے سامنے کچھ قرآن کی آیات رکھوں گا اور کچھ احادیث رکھوں گا اس معاملے کو مزید واضح کرنے کے لیے۔ تو سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں آپ کے سامنے سورۃ الحجرات کی سب سے پہلی آیت رکھتا ہوں، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو۔ رسول اللہ سے آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں، جو انہوں نے سکھا دیا بس اسی پہ اکتفا کرو، یہ نہیں کہ اس میں اور چیزیں داخل کرو کہ نہیں دین میں یہ بھی کمی رہ گئی تھی، یہ بھی ڈال دوں، یہ بھی ڈال دوں۔ اسی طریقے سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 24 کے ترجمے کا ایک حصہ ہے، اور ان کو اپنے دین کے معاملے میں بڑی غلط فہمیوں میں ڈال رکھا ہے، ان کے خود ساختہ عقیدوں نے ان کو اپنے دین کے معاملے میں بڑی غلط فہمیوں میں ڈال رکھا ہے۔ آپ اپنی خود ساختہ چیزیں اندر سے ڈالیں گے تو یہ کافی دیر بعد جا کے آپ کو ہی دین کے معاملے میں کنفیوز کر دیں گی۔ اور اسی طریقے سے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 ہے، جس کا ترجمے کا ایک حصہ یہ ہے کہ آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا۔ جب دین مکمل ہو گیا تو اس کے اندر ہم لوگ نئی چیزیں کیسے ڈال سکتے ہیں؟ اچھا، اب اس کی نشانیاں کیا ہوں گی کہ کوئی نئی چیز ڈالی جا رہی ہے؟ اس کی کچھ نشانیاں یہ ہیں، مثال کے طور پر آپ نے کوئی وقت مقرر کر دیا کہ یار اس نماز کے بعد، تمام 5 نمازوں کے بعد ہی دعا ہوگی، حتیٰ کہ دعا تو کبھی بھی کر سکتے ہیں، یا اس کے خاص وہ جو مخصوص اوقات دین نے بتائے ہیں، تہجد کے وقت اور اس طریقے سے روزے کے وقت، اور اس طرح آپ نے مخصوص کر دیا اسی وقت، یا کسی خاص مخصوص جگہ میں آپ نے کوئی چیز عبادت مخصوص کر دی، یا کوئی خاص طریقہ مخصوص کر دیا، اور خاص طور پر اجتماعی طور پر اس کو لوگوں کے اوپر مسلط کر دیا۔ اسی طریقے سے یہ بدعت ہے، یعنی کوئی ایسی چیز جو دین میں نہیں تھی لیکن آپ نے اس کو کسی وقت کے ساتھ، کسی جگہ کے ساتھ اجتماعی طور پر، یہ کچھ نشانیاں ہوتی ہیں جس طریقے سے آپ نے مقرر کر دیا، یا کسی خاص کو عام کر دیا، عام کو خاص کر دیا۔ ایک عام حکم تھا کبھی بھی دعا کرو، یا اس عام حکم میں بھی بہترین وقت بتائے ہوئے تھے، یہ دعا کا بہترین وقت، آپ نے اس کو خاص کر دیا کہ نہیں اب نماز کے بعد تو لازمی ہوگی، یا کسی خاص چیز کو آپ عام کر دیں۔ تو کوئی بھی اس طریقے سے دین میں تبدیلی نہیں آ سکتی جو اصلاً موجود نہ ہو، اور جس کا ثبوت ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ تابعین پچھلے جو بہترین ہمارے گئے ہیں اسلاف، اس میں نہ ملتا وہ ثبوت، کیونکہ وہ آپ کو ہمیں ملنا چاہیے وہ ثبوت ان کے پاس ہی، انہوں نے بھی عبادت کی، کیونکہ عبادت ہم لوگ خود سے نہیں کر سکتے، وہ دین میں جو ہمیں دی وہی ہے۔ یہ قرآن کی آیات ہے۔ اب چند حدیث آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلی حدیث آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جو ہے صحیح بخاری سے ہے، اور میں یہ حدیث سے کوشش کروں گا آپ کے سامنے مفہوماً رکھوں۔ صحیح بخاری سے حدیث ہے، حدیث نمبر 2697،
97 کہ جس شخص نے ہمارے اس دین میں کوئی ایسی نئی رسم پیدا کی جو اس میں نہیں تھی تو وہ مردود ہوگی، یعنی آپ کی ساری محنت ضائع۔ اور اسی طرح یہ سنن ابن ماجہ میں بھی ہے حدیث نمبر 14 کہ جو شخص ہمارے دین میں جو وہ چیز ایجاد کرے جو اصل میں اس میں شامل نہیں ہے تو وہ مردود ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث نمبر 867 میں یہ الفاظ آ رہے ہیں کہ بلا شبہ حدیث یعنی کلام اللہ کی کتاب، بلا شبہ بہترین حدیث کلام اللہ کی کتاب ہے، اور اس زندگی کا بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندگی ہے، اور دین میں بدترین کام وہ ہیں جو خود نکالے گئے ہوں، اور ہر نیا نکالا ہوا کام گمراہی ہے۔ یہ حدیث نمبر 867 تھی۔ اس کے بعد میں آپ کے سامنے رکھوں گا حدیث جو ہے جامع ترمذی کی حدیث نمبر 2738 کہ حضرت ابن عمر کے پاس کسی نے چھینک ماری اور کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، تو ابن عمر نے کہا میں بھی کہتا ہوں، کہنے کو تو میں بھی السلام علیکم السلام الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ میں بھی کہہ سکتا ہوں، لیکن اس موقع پر یعنی چھینکنے کے موقع پر رسول اللہ نے ہمیں تعلیم کی کہ کہو الحمدللہ علی کل حال۔ یہ اپنی یہ زیادتی، یعنی درود پڑھنا کوئی بری بات ہے، لوگ کہتے ہیں نا کہ دعا کرنا کوئی بری بات ہے اگر نماز کے بعد دعا کر لیں، لیکن آپ دیکھیں اس طرح تو دیکھیں اذان دینا کوئی بری بات نہیں ہے، تو پھر آپ جنازے کی نماز سے بھی پہلے اذان دیں، عید کی نماز سے بھی پہلے اذان دیں۔ سجدہ کرنا کوئی بری بات ہے، آپ ایک رکعت میں 8 9 سجدے کر لیں، 2 کیوں کرتے؟ تو یہ بات نہیں ہوتی، بات یہ ہوتی کہ اس کو ثابت ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں جیسا چھینک مارنے کے معاملے میں اسی طریقے سے پھر آپ دیکھیں حدیث ایک حدیث ہے، حدیث اس کی سنن دارمی کی حدیث نمبر 204، اس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس ابو موسیٰ اشعری آئے، انہوں نے کہا کہ مسجد میں کچھ لوگ جو ہیں حلقوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہر حلقے کا ایک لیڈر ہے، اور ہر حلقے میں لوگوں کے پاس پتھر یا کچھ چیزیں گننے کے لیے ہیں، اور جب وہ لیڈر جو ہے سب کو کہتا ہے آپ کہو 100 دفعہ الحمدللہ، تو وہ کہتے ہیں 100 دفعہ الحمدللہ، پھر آپ کو 100 دفعہ سبحان اللہ، کوئی بھی پھر وہ سب 100 دفعہ سبحان اللہ کہتے ہیں، یعنی حلقوں میں بیٹھے ہوئے ذکر کر رہے ہیں، اجتماعی ذکر یعنی آپ سمجھ لیں اس کو، یا حلقوں میں بیٹھ کے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا ان کو روکا کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا مجھے شک تو پڑا تھا لیکن میں نے اس طرح روکا نہیں۔ تو انہوں نے کہا وہ گئے مسجد میں، انہوں نے کہا ابھی رسول اللہ کے صحابہ نہیں مرے، ابھی ان کے کپڑے نہیں پرانے ہوئے، ابھی ان کے برتن نہیں رسول اللہ کے ٹوٹے، اور ان کا دین بدل رہا ہے، سبحان اللہ۔ تو آپ دیکھیں یہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں ان کو، اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم اللہ کا دین بدل رہے ہو، سبحان اللہ، کیونکہ جو چیز ثابت نہ ہو رسول اللہ سے، جو دین کا جو رسول اللہ ان کے صحابہ سے صحیح احادیث میں ثابت نہ ہو، وہ دین کے اندر ایک بدعت جاری کر سکتی ہے۔ اور آخر میں اپنی بات کا اختتام اس حدیث سے کروں گا، اور آپ لوگوں کے سامنے ایک سوال رکھوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں کہوں گا، یعنی کہ قیامت کے دن کی بات ہے کہ جب لوگ پیش کیے جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیامت کے دن ان کے پاس حوض کوثر پر، تو میں کہوں کچھ لوگوں کو جو ہے نا اس وقت روک دیا جائے گا، یعنی کہ حوض کوثر پہ پیش ہونے سے، اور رسول اللہ کے پاس آئیں گے، اس حوض کوثر پہ پیش ہوں گے، ان کو روک دیا جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، مفہوماً میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں کہوں گا یہ تو مجھ سے ہیں، اس کے جواب میں کہا جائے گا آپ کو معلوم نہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا کیا نئی چیزیں ایجاد کر لی تھیں۔ میں کہوں گا دوری ہو اس شخص کے لیے جس نے میرے بعد دین میں تبدیلی کر لی۔ تو آپ دیکھیں میں آپ سے آخر میں بس یہ سوال کرتا ہوں، کیا آپ لوگ یہ رسک لیں گے کہ ایسے اعمال کریں دنیا میں کہ جس کی وجہ سے آپ قیامت کے دن حوض کوثر کے پانی سے محروم رہ جائیں؟ اللہ تعالی ہمیں اس قسم کے یعنی بدقسمتی سے اور نامرادی سے بچائے۔ بس آپ کے سامنے یہ رکھوں گا کہ اتنا بڑا رسک لینا چاہیں گے کہ قیامت کے دن آپ حوض کوثر کے پانی سے محروم رہ جائیں، صرف اس لیے کہ آپ یہاں پہ بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ چل رہے تھے، آپ کسی کے کہنے پر اور معاشرے کے چلنے پر بس چل پڑے بغیر سوچے ہوئے، بغیر پوچھے کہ یہ تعلیمات کہاں سے آ رہی ہیں۔ خدا را ہوش کریں، سوچیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے، اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ اور صحیح فہم عطا فرمائے۔